امام ابو حنیفہ نے جو مسائل لکھ کے امت کو دیے ہیں، یہ صحابہ کرام کے بعد پہلا بندہ ابو حنیفہ ہے اس دھرتی پہ لکھنے والا۔ صحابہ بتا سنا سمجھا گئے نا، اس کے بعد امت میں تابعین میں پہلا بندہ ابو حنیفہ ہے جس نے مکمل لکھا ہے۔ اور یہ بات امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تبییض الصحیفہ امام ابو حنیفہ کے شان پہ کتاب لکھی ہے، حالانکہ ہے امام شافعی کے مقلد امام جلال الدین سیوطی، لیکن امام ابو حنیفہ سے ان کا پیار اتنا ہے، ان کی شان پر کتاب لکھی اور اس میں لکھا اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فہو ابو حنیفہ ثم تبعہ مالک فی ترتیب الموطا۔ کہ لوگوں پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کے بعد سب سے اولیت جسے حاصل ہے، جو فرسٹ پوزیشن کا مستحق ہے صحابہ کے بعد، وہ ابو حنیفہ ہے جس نے قلم اٹھایا اور مسائل لکھ کے امت کو فہرست بنا بنا کر دے دی۔ اس کے بعد امام مالک ہے، اس کے بعد امام شافعی ہیں، ان کے بعد امام احمد بن حنبل ہے۔ اچھا، ان بزرگوں کا آپس میں اختلاف بھی ہے۔ آج کل لوگ کیا کہتے ہیں، بھئی ان سے اختلاف کیوں ہے، اگر یہ سچے ہوتے تو ان سے اختلاف ہوتا۔ حالانکہ بعضوں کا دلیل اختلاف کی بنیاد پہ ہو تو دونوں سچے ہوتے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہے حدیث پاک، بلکہ پہلے میں آیت پیش کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہیں، ایک والد ہیں ایک بیٹا ہے۔ حضرت داؤد والد ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں۔ بکریوں کا مسئلہ آیا، بھی اس کو کیسے حل کریں، کہ ایک بندے کی زمین ہے، اس پہ لگی ہوئی فصل ہے، دوسرے کی 50-100 بکریاں، ان نے یہ فصل کھا لی، اب ان کا کیا حل کریں؟ ان دونوں نے فیصلہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی کیا، وقت کے نبی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی کیا، وقت کے نبی ہیں۔ قرآن کریم نے دونوں کا نقشہ کھینچا اور قرآن کریم فرماتے ہیں وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ لیکن فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، فیصلہ ان دونوں نے کیا، اچھا کیا، بہتر کیا، لیکن پسندیدہ فیصلہ حضرت سلیمان کا ہے، غلط دوسرے کا بھی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا دلیل کی بنیاد پہ کوئی مسئلہ بتاؤ نا، اور دوسرا مجتہد ماہر، دوسرا بھی بڑا آدمی دلیل کی بنیاد پہ بتائے، تو اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ بہتر اور بہترین کا فرق ہے، بہتر اور بہترین کا فرق ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بدتر اور بہترین کا فرق ہے۔ ایسے ہی امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل ہیں، ان کے جو اختلافات ہیں نا، وہ دلائل کی بنیاد پہ ہیں، ضد کی بنیاد پہ نہیں ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ حضرت امام شافعی کا نام برے انداز میں لیں۔ ہم جب بھی امام شافعی کا نام لیتے ہیں رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام احمد، امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اختلاف ان بزرگوں کا دلیل کی بنیاد پہ تھا، اور اس اختلاف کو کفر اسلام بھی نہیں کہتے، اور وہ ایسا اختلاف ہے کہ آپ چاہیں تو اس پہ عمل کریں، چاہیں تو اس پہ عمل کریں، لیکن ان بزرگوں نے سب نے امام ابو حنیفہ کی تعریفیں کی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک، امام احمد۔ تاریخ بغداد میں امام خطیب بغدادی نے ایک روایت لائی ہے کہ امام مالک فرماتے تھے امام ابو حنیفہ کے علم کو تم نے دیکھا نہیں ہے، لو کلمک فی ہذہ الساریۃ یجعلھا ذہبا لقام بحجتہ۔ وہ دلیل کی دنیا کا وہ بادشاہ ہے، لکڑی کے ستون پہ دلائل پیش کرے تو اسے سونا ثابت کر دے۔ امام شافعی سے کسی نے پوچھا امام حنیفہ کے دلائل کتنے ہیں، حالانکہ امام شافعی کی امام حنیفہ سے ملاقات نہیں ہے، امام مالک کی ہے، امام شافعی امام احمد کی ملاقات نہیں ہے، یہ پیدا ان کی وفات کے بعد ہوئے ہیں، ان کے شاگردوں سے پڑھے ہیں، امام محمد اور امام ابو یوسف سے پڑھے ہیں امام شافعی۔ فرمانے لگے ابو حنیفہ کی تو اپنی باتیں ہیں، حفظت عن محمد وقر بعیر، میں نے ابو حنیفہ کے شاگرد سے اتنا علوم حاصل کیے ہیں، اتنے کہ جسے اونٹوں کا لشکر اٹھا کے چل سکے۔ اور کسی نے کہا کہ آپ امام حنیفہ کو کس درجے کی نظر سے دیکھتے ہیں، آپ بھی تو اپنے وقت کے امام ہیں۔ تو امام شافعی کی ایک گولڈن چین ہے، سنہری جملہ ہے، اقوال زرعی میں وہ قول زرعی موجود ہے۔ امام شافعی نے فرمایا من اراد ان یعرف الفقہ فلیلزم ابا حنیفہ و اصحابہ فإن الناس کلہم عیال علیہ، کہ اگر چاہتے ہو کہ دین میں ماہر بن جاؤ
تو ابو حنیفہ اور ان کے ساتھیوں کو ابا مانو، اولاد بن کے چلو، اللہ دین میں مہارت دے گا، عیال علی، اس کا خاندان بن کے چلو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امت کے چوتھے بڑے امام، نہیں ملاقات ہے امام ابو حنیفہ سے، اور امام احمد امام بخاری کے استاذ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ملاقات نہیں، ان کے وفات کے بعد پیدا ہوئے۔ فرماتے تھے ہوا من العلم والزہد والورع والتقوی وایثار دار الاخرہ بمحل لا یدرک ممن احد بعدہ۔ کہ امام ابو حنیفہ کو جتنا ہم نے پڑھا ہے، جتنا ہم نے اپنے اساتذہ اور بڑوں سے سنا ہے، وہ شخص علم میں، تقوی میں، طہارت میں، للہیت میں، اللہ سے ڈرنے اور حلال کھانے میں اتنے بڑے رتبے پر فائز تھا کہ اس کے بعد والے مشکل میں پڑ گئے کہ ہم اس کی سیرت کو اپنا کیسے سکیں۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اتنی تعریفیں۔ اور امام بخاری کو لے لیں رحمہ اللہ، جو امام حنیفہ کے وفات کے آدھی صدی بعد تقریباً 44 سال بعد پیدا ہوتے ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری شروع کی ہے نا، پہلا راوی، پہلی حدیث کا امام ابو حنیفہ کے پوتے شاگرد کو لائے ہیں، پہلی حدیث۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي، یہ امام بخاری کا پہلا استاذ ہے حمیدی، اور پہلی مشہور حدیث ہے، آپ سب پڑھ چکے ہیں، اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ حدیث امام بخاری نے پڑھی ہے امام حمیدی سے، اور امام حمیدی یہ صحیح بخاری کا پہلا راوی ہے۔ اور امام حمیدی کون ہے؟ یہ شاگرد امام عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی کا، اور وہ شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ اور امام بخاری نے صحیح بخاری ختم کی ہے۔ آخری حدیث جو ہم صحیح بخاری کی ختم میں جاتے ہیں اور ختم بخاری کی آخری حدیث سنتے ہیں، کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والی فضیلت۔ اس حدیث کو امام بخاری شروع کرتے ہیں، استاذ کا نام ہے احمد بن اشکاب، اس کے استاذ کا نام ہے محمد بن فضیل، اس کے استاذ کا نام ہے عمارہ، ان کے استاذ کا نام ہے ابو زرع حریم۔ یہ چاروں کون ہیں؟ امام کرمانی نے حاشیہ کرمانی میں لکھا ہے اربعۃ کلہم کوفیون، یہ چاروں امام ابو حنیفہ کے شہر کے بڑے بڑے محدث ہیں۔ مولانا امین صفدر اکاڑوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، فرمایا کرتے تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے امام بخاری کو اتنا پیار ہے، شروع بھی ابو حنیفہ والوں سے کیا ہے، ختم بھی ابو حنیفہ والوں پہ کیا ہے۔ اور ایک لفظ فرماتے کہ ختم بخاری میں یہ پیغام لے کر جاؤ کہ جاتے جاتے امام بخاری ہمیں علوم کے اعتماد میں ابو حنیفہ کے حوالے کر کے گئے۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ، ان کا یہ کارنامہ ہے۔ اگر کسی مسئلے میں دلیل کی بنیاد پہ اختلاف آئے تو اس اختلاف کو غلط نہیں کہتے، ضد والے اختلاف غلط ہوتے ہیں، ہٹ درمی والے اختلاف غلط ہوتے ہیں، ذاتیات والے، نظریات کے دلائل والے نہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، سیشن کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ کا بینچ توڑ دیتا ہے، اور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ آف دا کنٹری توڑ دیتا ہے، اور سپریم کورٹ آف دا فیصلے کے لیے نظر ثانی ریویو میں بھی چلے جاتے ہیں۔ تو آپ ان تینوں میں سے کس کورٹ کو کہیں گے کہ اس نے غداری کی ہے ملک کے ساتھ؟ آپ نہیں کہہ سکتے، آپ کہیں گے دلائل کی بنیاد پہ، پروف اور ایویڈنس کی بات ہے۔ ایک مریض ہے اور اس مریض کے لیے ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھتا ہے، میڈیکل اسپیشلسٹ بیٹھتے ہیں، سرجن اور ڈین بیٹھتے ہیں، وہ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ اس کے لیے یہ دوائی، دوسرا کہتے ہیں نہیں یہ دوائی۔ اگر ڈاکٹروں میں اختلاف دلیل کی بنیاد پہ آ سکتا ہے، وہ برا نہیں ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے دلائل پر اعتراضات کیوں ہیں؟ بس مسئلہ یہ ہے کہ ادھر تھوڑی سی کھوپڑی میں دو چار چیزیں ٹھیک ہو جائیں، تھوڑی سی بندے کو سمجھ آ جائے تو کسی قسم کا کوئی آبجیکشن نہیں رہتا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات ہے۔